बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सबसे पहले ये खबर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान भारतीय सेक्रेटरी खारजा की तरफ से कर दिया गया है, जिसे अमरीकी सदर ने सबसे पहले ट्वीट किया। उसके बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने भी इसका अलग अलग ऐलान कर दिया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई है, दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयाँ भी रोक दी जाएंगी। विक्रम मिस्री का कहना है कि पाक भारत जंग बंदी हो चुकी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत का आगाज़ करेंगे। ये बात साबित करती है कि बहुत जल्द भारत के दिमाग ठिकाने पर आ गए और जंगी जुनून अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मगर फिर भी हम अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों को यही मशवरा देंगे कि बंद बांध कर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात की तरफ। आज सुबह पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में लास्ट ऑपरेशन के तौर पर उस वक्त भरपूर जवाब दिया कि जब भारत की तरफ से एक बार फिर रात गए मुतअद्दिद एयर बेसिस पर मिसाइल हमले किए गए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा। भारत ने ये हमले गुज़िश्ता शब लाहौर, पिंडी और कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में किए। उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौजी कमान ने भारत को भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के मुसलसिल जाराना इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस से दे दिया है। ऑपरेशन के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आदमपुर, उधमपुर, भटठंडा, सूरतगढ़, मामून, इखनौर, जम्मू, सुरसा और बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया, जबकि भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सुरसा और बिलवारा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के JF-70 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल ने आदमपुर में सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत का ये सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी, इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये भारत का राफेल तैयारों के बाद अब तक का होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा राजवाड़ी से दहशत गर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ भी तबाह कर दिया गया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में एडिशनल DC राजकुमार दहशत गर्दों का सहूलतकार था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल हुआ करता था। जी नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में हरामूस स्टोरेज साइट तबाह कर दी है। इसके अलावा पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सरसा एयरफील्ड को तबाह कर दिया। सरसा एयरफील्ड की तबाही की कन्फर्मेशन इंडियन मीडिया ने खुद ही कर दी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। भारतीय मीडिया ने पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयर बेसिस पर पाकिस्तानी हमलों और तबाही का इतराफ़ भी कर लिया। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि भारत के सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि भारत के आदमपुर एयरबेस को मिसाइलों से तबाह किया गया है। अहम बात यह है कि सिखों को पाकिस्तान से मुतनफ़िर करने के लिए आदमपुर एयरफील्ड से अमृतसर में सिखों पर मिसाइल दागे गए थे। इस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस ने यह हिसाब भी चुकता कर दिया।
علاوہ ازیں سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس کی سٹوریج کو بھی تباہ کر دیا، جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے۔ اسی طرح پاکستان نے پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ ادھمپور کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی سورت گڑھ ایئر فیلڈ بھی تباہ ہو گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کے ادھمپور ایئر بیس کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارت پر فتح 1 میزائل فائر کیا گیا۔ ہراموس سٹوریج سائٹ نگر وٹا کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی سپلائی ڈپو اڑی کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو بھی تباہ کیا گیا، جبکہ بھارت کی بٹھنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ کیا گیا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا۔ ایل او سی پر رپتانویل پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بے کمپلیکس اور رنگ کنٹوزر بمقابل سکھ کافر میری، شاپر 3 اور غدر ٹاپ کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، اور افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جام کر دیا اور پاکستان کی طرف سے سائبر حملے میں بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت بیشتر ویب سائٹ ہیک کر لی۔ یہ بھارتی حکومت خصوصاً بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ کے تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ اڑا دیا گیا ہے، جبکہ 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ان تمام بیسز سے جہاں سے بھی پاکستان کے عوام، مساجد و دیگر مقامات پر حملے کیے گئے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کے 70% فیڈر بھی بجلی سے محروم ہو گئے۔ سائبر حملے کے بعد ہندوستان میں اندھیرا چھا گیا۔ اس سلسلے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بھارت کے دارالحکومت دلی میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری رہیں، جس کے باعث وہاں خوف و ہراس پھیل گیا اور افراتفری پھیل گئی۔ جی ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 روز قبل جس فتح میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا، اسی میزائل کے ذریعے ہی پاکستان کو یہ ساری کامیابی اللہ کے حکم سے ملی۔ پاکستانی فتح میزائل کی لانچ اور کامیابی شہید پاکستانی بچوں کے نام کر دی گئی۔ پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے، نہ کبھی بھولے گا۔ یہ پاکستانی معصوم بچے بھارت کی پاکستان میں جارحیت میں شہید کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلیٰ درستگی اور ایکیوریسی شامل ہے۔ دلچسپ اور بہت ہی زیادہ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی مذکورہ کامیابی اور تباہیوں کا نہ صرف بھارتی میڈیا بلکہ بھارت کے دفاع نظام سے جڑے اہم ذمہ داروں نے کیا ہے۔ یہ بھارت کی پالیسیوں میں اچانک ایک شفٹ محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی پر بھارتی فوج کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے حملے اور اس سے تباہی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فوج کے مطابق پاکستان نے 26 مختلف مقامات پر فضائی دراندازیاں کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پنجاب میں فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے تیز رفتار میزائل کا استعمال کیا۔ اعترافی بیان میں بھارتی فوج نے کہا کہ بھارتی فوجی اڈوں پر ساز و سامان اور عملے کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب بھارتی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمارے بیسز پر حملہ کیا۔ پاکستانی حملوں سے ہماری بیسز کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع نے مشترکہ پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان نے پنجاب میں فضائی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیز رفتار میزائل کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ادھمپور، بھوج، بھنڈا اور پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر فورس بیسز کو نشانہ بنایا۔
بھارتی حکام نے پاکستانی حملوں میں کم سے کم 5 اموات کی تصدیق کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی حملوں سے ہلاک افراد میں مقبوضہ جموں و کشمیر حکومت کے افسران بھی شامل ہیں۔ جی ناظرین، بھارتی جارحیت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خطے میں جنگ شروع ہو چکی ہے، تاہم ابھی فل فلیش جنگ کا آغاز تو ہوا ہی نہیں۔ بھارت نے افغانستان پر بھی میزائل فائر کیا ہے تاکہ یہ الزام پاکستان پر لگایا جا سکے، لیکن اس نازک موقع پر پہلی بار افغان حکومت اور جہادی گروپوں نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ میزائل پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے افغانستان کی سرزمین پر فائر کیا ہے۔ افغان قبائلیوں کی بہت بڑی تعداد کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو ہم اختلافات کے باوجود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی بھارت کو ایک بھرپور پیغام ہے۔ یاد رہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی میں اسی طرح قائم رہی تو پھر بات بہت آگے تک جا سکتی ہے اور ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی بات کو بھی خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو اب تازہ اطلاعات آئی ہیں کہ امریکہ کی سربراہی میں یہ ثالثی دونوں ممالک میں ہو گئی۔ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہو گیا اور 12 مئی کو ایک نیوٹرل مقام پر دونوں فوجوں کی قیادت کی ایک میٹنگ بھی ہوگی، جس میں آئندہ کے طریقہ کار پر بات چیت کی جائے گی۔ لیکن اب چونکہ سیز فائر ہو گئے، پاکستان نے اپنی تمام فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ یقیناً ایک تباہی دیتی ہے۔ جنگ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، چاہے وہ 2 ملکوں کے درمیان ہو، اور پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا اور آج پاکستان کا یہی تحمل اس کو کامیابی کی طرف لے کر گیا۔ آج دنیا کے کئی سپر پاور طاقتیں پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی ہیں اور پاکستان کی فوج کو سلام پیش کر رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام بھی پاکستانی فوج کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔